بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ میں تھوڑا سا اس کو پیچھے سے شروع کر رہا ہوں اور اس کو تھوڑا تفصیل سے لے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ مسئلہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے۔ خاص طور پر یہ مسئلہ وہاں زیادہ پیش آتا ہے جب یہ جیلی وغیرہ جو ہے کسی باہر کے ملک سے آئی ہو، تو ایک تو کافر ملک سے آ رہی ہے، پلس یہ کہ اس کے اندر جیلیٹن موجود ہے، تو یہ مشکل زیادہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ کھانے کی چیزیں وہ ہیں کہ جس کے اندر گوشت، چربی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز جو حیوانی اجزاء ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں کہ باہر کے ملکوں سے سویٹ کارنز کے ٹن آتے ہیں، سب کھاتی ہیں ماشاءاللہ، سویٹ کارنز کے ٹن آتے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ اس کا گوشت وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا اسی طرح ممکن ہے بعض اور دوسری سبزیجات ہیں یا دالیں وغیرہ ہیں، ان کے پکے ہوئے ٹن ہوں جس میں گوشت موجود نہ ہو، یا لوبیا وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہیں۔ یہ اس قسم کی چیزوں کے ٹنز وغیرہ آتے ہیں ہمارے پاس۔ تو اب یہ جو ٹنز ہیں کہ جس کے اندر گوشت یا حیوانی اجزاء کے علاوہ کوئی چیز ہے، وہ فرق نہیں پڑتا مسلمان ملک سے لیں آپ، کافر ملک سے لیں آپ، خود آپ لے کر آئیں، کوئی آپ کو دے، یہ آپ کے لیے پاک بھی ہیں اور یہ آپ کے لیے حلال بھی ہیں، جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ ان کو پکاتے وقت یا ان کو پیک کرتے وقت گیلا ہاتھ کسی کافر کا اس کو لگا ہے، یعنی ظاہری نجاست یعنی خود ذاتی طور پہ پاک ہیں، اگر ان میں کہیں کوئی شائبہ ہو حرمت کا تو وہ ظاہری نجاست کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کسی کافر نے گیلا ہاتھ لگایا ہو، یا مثلا فرض کریں کہ کسی نجس برتن کے اندر اس کو پکایا گیا ہو، اس اعتبار سے۔ ورنہ ذاتی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سبزیاں ہیں یا دالیں ہیں یا لوبیا ٹائپ کی چیزیں ہیں یا سویٹ کارنز وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہیں، یہ ذاتی طور پر تو کوئی نجس چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کھانے پینے کے لیے کوئی خاص احکام ہے کہ جس طرح حیوانات میں ہے کہ اس کو تزکیہ کیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، شرائط کے ساتھ ذبح کیا جائے وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ سبزیوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ کس انداز سے اس کو کاٹا جائے تو پھر وہ حلال ہوں گی، تو کسی بھی طرح سے کاٹ لیں آپ سبزیاں، اصلا نہ کاٹیں آپ جا کے اکھیڑ لیں، اب کوئی بھی طریقہ اپنائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہر حال میں پاک اور حلال ہیں آپ کے لیے۔ یعنی اس کو پاک یا حلال کرنے کے لیے کوئی خاص شرطیں موجود نہیں ہیں، بس ذاتی طور پر یہ پاک بھی ہیں اور ذاتی طور پر یہ حلال بھی ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ طہارت و نجاست ایک چیپٹر ہے، حلیت و حرمت، حلال و حرام ہونا، یہ ایک دوسرا چیپٹر ہے۔ ایک چیز پاک ہو اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بس وہ کھائی بھی جا سکتی ہے، یا آپ سب کے موبائل پاک ہیں مگر کھا سکتے ہیں، اصل کھانے کا موضوع ہی نہیں ہے۔ مٹی پاک ہے مگر کھا سکتے ہیں، حرام ہے کھانا۔ تو عین ممکن ہے ایک چیز پاک ہو لیکن کھانا حرام ہو اس کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حلال ہو لیکن عارضی اعتبار سے وہ نجیس ہو گئی ہو۔ مثلا فرض کریں ایک بکرے کا گوشت آپ جب لے کر آتے ہیں، آپ کے سامنے ذبح ہوا ہے، فرض کریں مرغی آپ نے اپنے سامنے ذبح کروائی ہے، بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں اپنے سامنے ذبح کرواتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اسی نجس چھری کے ساتھ اس نے سارا اس کا کام کیا جس کی وجہ سے اس کا گوشت وہ سب نجس ہو گیا ہے۔ ذبح صحیح ہوا ہے لیکن جب ذبح صحیح ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا گوشت پاک بھی حلال ہو گیا،
قاعدتاً اس کو پاک بھی ہونا چاہیے تھا اگر یہ چھری کو دھو کر استعمال کرتا، لیکن اس نے اسی نجس چھری سے اس کا سارے کام انجام دیے. نتیجہ کیا ہوا کہ گوشت کے مختلف حصوں پر جہاں جہاں سے اس نے پیسز کیے ہیں، کم سے کم ان حصوں کو تو وہ چھری نجس لگ رہی ہے اور اس کو نجس کر رہی ہے مثلا. تو یہ حلال تو ہے، لیکن آپ کہیں ایسے ہی آپ اس کو بھون کر کھا لیں، نہیں کھا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت نجس ہے مثلا. تو نجاست کی وجہ سے آپ نہیں کھا سکتی، وإلا ذاتی طور پر یہ اس وقت ایک حلال گوشت کا ٹکڑا آپ کے سامنے موجود ہے. بس عین ممکن ہے ایک چیز حلال ہو لیکن عارضی نجاست کی وجہ سے کھائی نہ جا سکتی ہو. عین ممکن ہے ایک چیز پاک ہو لیکن ذاتی طور پر اس کو کھانے کی اجازت ہی نہ ہو. اور دونوں بھی جمع ہو سکتے ہیں کہ پاک بھی ہو اور حلال بھی ہو. درست جس سے جب آپ اس گوشت کو دھو دھا کر اب اپنے ہنڈیا چڑھا دی تو اب یہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. تھوڑی دیر بعد آپ لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے اس کو. درست. بس یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں سے اشتباہات جو بعض اوقات ہوتے ہیں، وہ جب ہم سمجھتے ہیں پاک ہیں تو سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے بس کھانا بھی جائز ہے، حلال بھی ہیں، جبکہ عین ممکن ہے کہ ایک چیز پاک ہو مگر کھانا حلال نہ ہو. اس کا ایک اور بہت بڑا شاہد آغا سیستانی کے نظریے کے حساب سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گوشت آپ کو ملے، مثلا فرض کریں کسی نے آپ کو ایک گوشت کا ٹکڑا دے دیا اور آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ ایسے جانور کا ہے کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو وہ حلال نہیں ہوگا لیکن پاک ہے. اگر سیستانی کے حساب سے مشکوک گوشت جس کی حلیت مشکوک ہو، وہ گوشت حلال نہیں ہے لیکن پاک ہے. لہذا پاک ہے، آپ کہیں جی پاک ہے بس کھاؤ، تو کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ جب تک وہ مشکوک ہے اس وقت تک وہ اس کے اوپر حلال ہونے کا حکم جاری نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کو الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات اشتباہات ہم کر دیتے ہیں کہ ان کو مکس اپ کر دیتے ہیں، حلال سمجھتے ہی اس کو پاک بھی مان لیتے ہیں، پاک سمجھتے ہی اس کو حلال بھی مان لیتے ہیں. تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں. بس وہ چیزیں کہ جس کا کوئی تزکیہ وغیرہ نہیں ہوتا اور گوشت وغیرہ سے جس کا تعلق حیوانی اجزاء سے نہیں ہے، وہ تو سب کی سب چیزیں پاک بھی ہیں ذاتی طور پہ اور حلال بھی ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں ذاتی طور پہ پاک ہیں وہ اس وقت تک آپ کے لیے نجاست ان کی ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کو جو شرعی طریقے ہیں نجاست ثابت ہونے کے، ان میں سے کوئی ایک طریقہ اس کے اوپر اپلائی نہ ہو جائے. مثلا دو عادل مردوں نے گواہی دی کہ یہ نجس ہے، اور بقول آغا سیستانی کے کہ سبب بھی بیان کرے کہ نجس کیسے ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کو نجس مانا جائے گا، ورنہ وہ پاک ہے. یا مثلا فرض کریں کہ آپ نے خود دیکھا اس کو نجس ہوتے ہوئے تو نجس ہو جائے گا، ورنہ پاک ہے. یا جس کے اختیار میں کوئی چیز ہے جس کو صاحب ید کہتے ہیں، جس کے اختیار میں وہ چیز ہے، وہ یہ کہے کہ جی یہ پاک ہے، وہ یہ کہے کہ یہ نجس ہے، کیونکہ ذاتی طور پہ تو وہ پاک چیز تھی، وہ یہ کہے کہ یہ نجس ہے. مثلا فرض کریں کھانا سبزی پکی ہے گھر میں، ذاتی طور پہ تو پاک ہوتی ہے نا. اللہ آپ خود گئے جا کے، اب اعلیٰ ایسے شوہر اگر ہوں کہ خود جائیں جا کے کچن میں سے انہوں نے پلیٹ میں ڈالا اور کھانے لگے اور بیوی نے کہا کہ جی یہ نجس ہو گیا تھا، تو صرف اس کا کہنا کافی، اطمینان نہ بھی آئے، اس لیے کہ وہ صاحب اختیار ہے. یعنی ویسے تو ہر چیز کا اختیار آج کل اسی کے ہاتھ میں، لیکن کھانے کی نسبت وہ ذی ید ہے. جب ذی ید ہے تو اس کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہے، تو یہاں سے نجاست ثابت ہو جائے گی. لہذا ایسی چیزوں کی نجاست ثابت کرنے کے جب تک یہ تین طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ جاری نہ ہو، اس وقت تک اس کو پاک ہی مانا جائے گا اپنی ذاتی خصوصیت کے اعتبار سے. لہذا ایک ٹن آپ کے سامنے سویٹ کارن کا ٹن ہے، آپ نے کھولا، اس کو ڈالا، اب وہ تو بوائلڈ ہوتا ہے اور ضرورت بھی نہیں ہوتی اس کو پکانے پکونے کی، ویسے ہی چمچ لیں اور شروع ہو جائیں. تو آیا کھا سکتی ہیں آپ؟ کافر ملک سے آیا ہوا کھا سکتی ہیں؟ کتنے لوگوں کی رائے ہے کہ اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ اور کتنے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں کھایا جا سکتا؟ کچھ لوگ بغیر رائے والے ہیں. خوب، یا
ہاں کہیں یا نہ کہیں، کچھ تو بالآخر اتنا کچھ سننے کے بعد بھی کچھ نہ کہہ سکیں تو کیا فائدہ ہے؟ تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمیں یقین تو نہیں ہے کہ اس کو عارضی نجاست لگی ہے۔ جب یقین نہیں ہے کہ عارضی نجاست لگی ہے تو ذاتی طور پہ وہ چیز پاک ہے، بس آپ کے لیے وہ پاک مانی جائے گی، اور کیونکہ حلال بھی تھی لہذا آپ کے لیے کھانا بھی حلال ہو جائے گا۔ لہذا جتنے بھی سبزیوں کے، دالوں کے، اس ٹائپ کے کارنز وانز ٹائپ کی چیزوں کے ٹن آپ کے پاس آتے ہیں، چاہے وہ امریکہ سے ہی کیوں نہ آئیں، آپ کے لیے ان کا استعمال بالکل جائز ہے، مگر یہ کہ آپ کو اس کی عارضی نجاست کا یقین ہو جائے، تو وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، پھر نجاست کی وجہ سے نہیں کھا سکتے اس کو۔ یہ تو ان چیزوں کا مسئلہ ہے کہ جو ذاتی طور پر جن کے اندر حیوانات کے اجزاء موجود نہیں ہیں، یا حیوان یا حیوانات کے اجزاء۔ اب اس کے مقابل میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر جو حیوان، مثلا گوشت، مثلا چربی، بہت سے لوگ چربی بھی کھاتے ہیں، اور اگر ایران آپ گئی ہوں اور کباب آپ نے کھائے ہیں تو اس میں گوشت کم اور چربی زیادہ ہوتی ہے، اچھی خاصی مقدار اس میں چربی کی ہوتی ہے، ان کی جو کبابی ہے، یادش بخیر درست۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ تو گوشت یا چربی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، اب اگرچہ وہ اس وقت تو میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اب بات آئی ہے اس لیے میں ہلکا سا اس کا بھی عرض کر دوں کہ گوشت اور چربی اگر تو ہمیں یقین ہے، اچھا اب جب گوشت اور چربی کی کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو فرض ہمارا یہ کہ حلال گوشت جانور کی ہے، بکرے کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، ہرن کا گوشت ہے، یعنی کسی ایسے جانور کا گوشت ہے کہ جو حلال گوشت ہے، کیونکہ اگر حرام گوشت جانور ہو تو پھر بھی تزکیے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں کھانے کے اعتبار سے، اور ہم کیونکہ کھانے پینے کے احکام کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، لہذا فرض ہمارا یہ ہے کہ گوشت کسی ایسے حیوان کا ہے کہ جو حلال گوشت ہے، تو آیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ خاص طور پر اگر یہ کافر ملک سے آیا ہوا ہو تو اس میں دو تین صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے، یعنی آپ کو یقین ہے کہ یہ جس ملک سے بھی آیا ہے وہاں پر اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، آپ کو یقین ہے کہ اس کا شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، تو چاہے بکرے کا گوشت ہو یا گائے کا گوشت ہو یا ہرن کا گوشت ہو یا کسی اور حلال جانور کا گوشت ہو، اس گوشت کو آپ نہیں کھا سکتی۔ اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر یقین ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، اگرچہ میں نے بات اس گوشت کی ہے جو کافر ملکوں سے آ رہا ہے کیونکہ وہ زیادہ اہم مسئلہ ہے، لیکن یہ اپنے ملک کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے اپنے ملک میں آپ کو پتہ کہ ایک دکاندار ایسا ہے کہ جو شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر گوشت کو بیچ رہا ہے، تو آپ اس گوشت کو نہیں کھا سکتی، اس سے لے کر آپ کہیں جی مسلمان دے رہے ہیں، مسلمان کے دینے کا فائدہ وہاں ہوتا ہے جہاں شک ہو، یا مسلمان کے بازار کا فائدہ وہاں ملتا ہے جہاں پر شک ہو، لیکن جہاں پر یقین ہو کہ یہ مردار بیچ رہا ہے، درست، تو وہاں پر پھر چاہے آپ کسی مسلمان سے کیا، کسی بالآخر عادل جتنا آپ اس کو عادل تر بنا سکیں ایسے آدمی کے ہاتھ سے بھی لیں، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ ایسے حیوان کا ہے کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، تو آپ کے لیے اس گوشت کا کھانا جائز نہیں ہوگا، درست۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو الٹا یقین ہے، آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جس حیوان کا گوشت ہے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو چاہے امریکہ سے آ رہا ہو یہ گوشت یا اور دوسرے آسٹریلیا وغیرہ سے آتے ہیں، مختلف ملکوں سے آتے ہیں، یہ کہیں سے بھی آ رہا ہو، کسی بھی کافر ملک سے آ رہا ہو، اگر آپ کو یہ یقین ہے، اب یقین کسی بھی وجہ سے ہوا ہو، ابھی ہم اس میں اسباب یقین میں نہیں جانا چاہ رہا، اگر آپ کو یقین ہے، آپ قسم کھا سکتی ہیں حضرت عباس کی کہ یہ گوشت جو ہے کسی ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو آپ کے لیے وہ گوشت حلال ہوگا۔ اب اس میں بھی فرق نہیں پڑتا چاہے کافر ملک سے ہو چاہے مسلمان ملک کا ہو،
تیسری صورت بنتی ہے درمیانی صورت، جو شک کی صورت ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب یہاں پر علامتوں کی بات آتی ہے. ایک بڑی علامت جس کو اسلام نے مانا ہے وہ ہے مسلمانوں کا بازار. اگر یہ آپ مسلمانوں کے بازار سے گوشت لے کر آ رہی ہیں اور وہ کھانے ہی کے طور پر بیچ رہے ہیں، کھانے کے لیے بیچ رہے ہیں مثلا، اب مسلمانوں کے کیونکہ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مسلمان کے بازار سے لا رہے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گوشت ہوتا ہے جو انہوں نے چیلوں کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو چیلوں کو دینے کے لیے اگر آپ کو وہ گوشت دے رہے تو وہ علامت نہیں بنے گا تزکیے کی، کیونکہ چیلوں کے لیے تو تزکیے کی شرط نہیں ہے نا. ان کو تو آپ کتے کا بھی گوشت کھلا دیں تو چل جائے گا. درست. لہذا مسلمانوں کے بازار سے کہ جو بیچ رہے ہیں گوشت کھانے کے لیے، وہاں سے اگر آپ خرید رہی ہیں تو یہ خود مسلمانوں کا بازار خود ایک علامت ہے. شریعت نے اس کو اہمیت دی ہے اور اسی سے خریدنا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اس کو حلال سمجھنے کے لیے. لیکن اگر مسلمانوں کے بازار سے نہیں خریدتے، مثلا کافر ملک سے آ رہا ہے، تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر، اب یہ جملہ تھوڑا ٹیڑھا ہے جو ہے، لیکن میں کیا کروں، بالآخر جو کہا ہے انہوں نے میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے لیے یہ ثابت ہے، آپ کے اپنے لیے یہ چیز ثابت ہے کہ جس کافر سے آپ نے لیا ہے، کیونکہ بعض اوقات کافر دکاندار بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ ایک دکاندار کافر سے خرید کے لا رہی ہیں، مسلمان کے بازار سے نہیں لا رہی ہیں، لیکن ایک کافر دکاندار ہے، اس کی سٹور سے، ایک سپر سٹور ہے بڑا سا کافر کا، اس سے خرید کے لا رہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے یہ ثابت ہے کہ جس کافر سے آپ لے رہی ہیں اس کافر نے اس بات کی تحقیق کی ہوگی کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح شدہ حیوان ہونا چاہیے، آپ کو اس بات کا اطمینان ہے، احراز ہے، آپ کے لیے ثابت ہے یہ چیز کہ آپ جس کافر سے لے کر آ رہی ہیں اس کافر نے، یعنی اس کافر کی نسبت امکان دے رہی ہیں کہ آپ کہ اس نے احتمال ہے کہ اس نے تحقیق کی ہوگی، یعنی تحقیق کرنے کے بعد وہ لا رہا ہے دکان پر. ایک مرتبہ کہ آپ امکان یہ دے رہی ہیں کہ اس نے تحقیق کی ہوگی، یعنی آپ سے اگر پوچھیں کہ آپ کو یقین ہے اس نے تحقیق کی ہوگی، آپ کو یہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، لگتا ہے کہ اس نے تحقیق کی ہوگی. یہ لگتا پہ نہیں چلے گا، یہ حرام ہے پھر کھانا. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس نے تحقیق کی ہوگی. اس نے کی ہے یا نہیں کی یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی دیکھیں یوں ہے، ایک طرف آپ ہیں، درمیان میں کافر ہے، اور تیسرا اینڈ ہے گوشت کا. درست. یہ کافر اس گوشت کو جو لے کر آ رہا ہے تو اس کافر کی نسبت آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس نے اس کو تحقیق کر کے لیا ہوگا، تو آپ کے لیے پھر اس کا کھانا جائز ہو جائے گا. اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ احراز نہیں ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ اس گوشت کو نہیں کھا سکتے. درست. اب اسی سے یہ ریلیٹڈ مسئلہ آتا ہے، یہ جو جیلیٹن کا مسئلہ یہ اصل میں اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جیلیٹن یا تو اس کی بھی دو جس سے آپ کا مکھن ہے نا، دو طرح کا مکھن ہے نا، مارجرین ہے. ایک مارجرین کیا ہوتا ہے؟ یہ آرٹیفیشل مکھن ہوتا ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کو بہلانے کے لیے کہ چلو جی مکھن کھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. یہ آرٹیفیشل مکھن ہے. حقیقتاً یہ حیوانی مکھن ہوتا ہے، یہ نباتی ہوتا ہے. جو مارجرین وغیرہ ہوتا ہے یہ نباتی ہوتا ہے. درست. یعنی نبات جو پودے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بنایا جاتا ہے، یہ حیوان سے نہیں بنتا. ایک حیوانی ہوتا ہے، جس طرح گھی بھی آپ کے دو ہیں نا، ایک بناسپتی گھی ہے اور ایک دیسی گھی ہے. بناسپتی گھی کیسا گھی ہوتا ہے؟ وہ دیسی گھی یعنی حیوان کے اجزاء والا نہیں ہوتا. درست. اسی طریقے سے یہ جیلیٹن بھی ہے کہ جیلیٹن کبھی مارجرین کی طرح نباتی ہے اور جیلیٹن کبھی حیوانی ہے، یعنی حیوان کے اجزاء سے بنایا جاتا ہے. اچھا، حیوان کے اجزاء میں بھی دو طرح کے اجزاء میں بنتا ہے. ایک مرتبہ اس کے معدے میں سے اس کی انٹرنل کسی لیئر سے نکالا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ اس کی ہڈیوں سے لیا جاتا ہے. یہ جیلیٹن کا جو
مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے وجود میں آتا ہے کہ یہ حیوان کے اجزاء سے بن رہا ہے، درست؟ یعنی جیلی کے اندر جو آپ جیلی یوز کرتی ہیں اس کے اندر یہ جیلیٹن پڑا ہوا ہوتا ہے، اور جیلیٹن دو طرح کا ہے، یا نباتی ہے یا حیوانی ہے۔ حیوانی میں بھی یا ہڈیوں سے لیا گیا یا اس کے معدے سے نکالا جاتا ہے، درست؟ اچھا، ان دونوں میں فرق یہ کہ ہڈیاں اس جانور کے اس عضو کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر روح نہیں ہوتی، بغیر روح والے اجزاء میں سے، اور معدہ ان حصوں میں سے کہ جو روح والا حصہ ہے، یعنی کبھی اس کو روح والے حصے سے لیا جاتا ہے، کبھی اس کو بغیر روح والے حصے سے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جیلیٹن، یہ جیلی جس کے اندر یہ جیلیٹن ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تو نباتی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو حیوان کا جز ہی نہیں ہے، جب جز حیوان نہیں ہے تو بالکل آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت ہے کہ نہیں، یہ جو جیلیٹن ہے یہ نباتی نہیں ہے بلکہ حیوانی ہے۔ اچھا، اس میں جو حیوانی جیلیٹن ہے تو آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو آپ کو اطمینان نہیں ہے یا علم نہیں ہے کہ یہ نجس والا ہے، یعنی مثلا دیکھیں ایک طرف یقین یا اطمینان ہے، درست؟ اگر یہ یقین اور اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ 100% پہ سمجھیں آپ کھڑے میں، یقین کا مطلب ہوتا ہے 100% اور اطمینان کا مطلب ہوتا ہے 97, 98, 99 والی پوزیشن، جو قریب قریب یقین ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں یقین اسی کو ہی کہتے ہیں، اس کو یقین عرفی بھی کہتے ہیں۔ ایک 100% والا یقین حقیقی ہے، ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ 100% والا جو ہے یقین حقیقی ہے، اور اس سے کم والا حقیقی یقین تو نہیں ہے لیکن نیئر تو یقین ہے، تقریباً سمجھے آپ، قریب قریب ہے اس کے، تو عرف اس کو بھی یقین ہی سمجھتا ہے، درست؟ اسی لیے اس کو یقین عرفی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو حقیقی یقین ہے اس کے مقابل میں پاسبلٹیز کتنی ہوتی ہیں؟ اگر آپ 100% پہ کھڑے ہوئے ہیں، مطلب فرض کریں 100% مجھے یقین ہے کہ یہ پنکھا چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں مجھے یقین ہے کہ بجلی آ رہی ہے مثلا، تو بجلی کے نہ ہونے کا کتنا امکان ہے میرے دل و دماغ میں؟ 0% ہوگا۔ جب ایک طرف 100 ہے تو دوسری طرف آٹومیٹکلی 0 ہوگا۔ لیکن اگر میرے ذہن میں 98, 99% اطمینان ہے کہ یہ بجلی ہے اس وقت، تو اس کے مقابل میں کیا ہوگا؟ 1-2% ہوگا۔ لیکن یہ 1-2% جو ہے، کہنے کو تو ہے لیکن یہ ایسا ہے کہ عرف اس کو نہ ہونا ہی سمجھتا ہے، اسی لیے اس کو یقین کہا جاتا ہے، درست؟ یہ 1-2% ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا عرف اس کو اہمیت نہیں دیتا کہ یار 1% تو ہے ہی نا، عرف کہتا ہے چھوڑو اس کو، چھوڑو 2% تو ہے ہی نا، عرف کہتا ہے چھوڑ دو اس کو، اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے اس 98 اور 99% کے مقابل میں۔ یہ کیا ہے؟ درست؟ لہذا یہ ہے یقین و اطمینان۔ بس اطمینان بھی میں نے کہا کہ جو پاسبلٹیز اس کے مقابل میں ہوتی بھی ہیں تو وہ عرفی طور پر عدم کی منزلت پر ہوتی ہیں، معدوم اس کو فرض کیا جاتا ہے، کل عدم ہے، وہ کل عدم تنظیم کے رکن ہے وہ، درست؟ حالانکہ اگر آپ یقین یا اطمینان رکھتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مقابل میں یا تو 0 پر ہیں آپ، یا جو ہے وہ نہیں ہے، جو ہے وہ نہیں ہے، درست؟ حالانکہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہو یا اطمینان ہو کہ یہ نجس نہیں ہے، یعنی اس کی نجاست کا یقین یا اطمینان نہ ہو، اگر یقین و اطمینان نہ ہو تو کیا ہوگا نتیجہ؟ یعنی اس سے کم والا کوئی درجہ، مثلا آپ کو گمان ہوگا، شک ہوگا، احتمال ہوگا، یہ نیچے والا کوئی بھی درجہ ہو سکتا ہے نا، یعنی گویا یوں کہنے کہ اگر آپ 100% پہ کھڑے ہوئے نہ ہوں یا 99, 98 پر نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے اس سے پیچھے کہیں ہوں گے آپ، درست؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ 100% پہ نہیں ہوں گے، مطلب فرض کریں یہ آپ کا ریسنگ ٹریک ہے، یہاں سے آپ نے بھاگنا شروع کرنا ہے،
اور یہاں پہ آپ کو پہنچنا ہے جو 100% ہے آپ کا. فرض کریں اگر کسی ایتھلیٹ کے بارے میں یہ کہا جائے جی وہ ابھی 100% پہ نہیں پہنچا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہیں کہیں درمیان میں ہی ہوگا نا. حال اب کہاں ہے اس کو چھوڑ دیں, لیکن بالآخر درمیان میں ہوگا. اس کا مطلب وہاں نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے پیچھے ہی کہیں موجود ہے ابھی. تو اگر آپ کو نجاست کا یقین نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نجاست کے بارے میں ممکن ہے شک ہو, ممکن ہے گمان ہو, یعنی پچھلے درجوں میں آپ یقین پر نہیں ہے, یعنی پچھلے درجوں میں ہیں. تو اس صورت میں, یا اگر میں الفاظ بدل دوں ان کے اور آسان کر دوں, یہ تو مشکل عبارت تھی وہ سمجھائی ابھی آپ کو میں نے, اب میں آسان عبارت کہوں گا, آپ کہیں گے پہلے یہی بول دیتے تو بہت بہتر تھا. لیکن بالآخر آپ کا اگر استفتاء اٹھا کے دیکھیں گی ان کے آغا سیستانی کے, اس میں تو وہ نہیں ملے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں, وہ ملے گا جو میں نے کہا ہے اب تک. تو اس لیے وہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بالآخر آپ کو سمجھ میں تو آئے مسئلہ کہ کیا دیا ہے نیٹ پر, ورنہ آپ کو بھی سمجھ میں نہ آئے اور جو درس میں نہیں آتی ان کو بھی سمجھ میں نہ آئے. یہ تو سواؤن علیہم ہو گیا, نہ آپ کی سمجھ میں آیا جو پڑھی لکھی ہیں, نہ ان کی سمجھ میں آیا جو ان پڑھ ہیں. تو پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں برابر ہو جائیں گے, جبکہ قرآن کہتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پڑھا لکھا اور ان پڑھ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا سا آپ کا درجہ اوپر ہونا چاہیے. تو وہ درجے کو اوپر کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے میں نے کہ آپ اگر کھولیں کل کو نیٹ تو آپ کو سمجھ میں تو آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے وہاں پر. اب پلٹ دیں اس کی عبارت کو, یقین پہ نہ ہو نجاست کا, یعنی اگر آپ کو نجاست کا ظن ہے, گمان ہے, احتمال ہے, شک ہے, تو ان تمام صورتوں میں, اب یہ شک کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ کو یہی معلوم نہیں کہ وہ مزکا ہے, یعنی اس کا شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے یا نہیں ہوا. کیونکہ معلوم نہیں, یقین نہیں ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے, لہذا آپ کو شک ہے کہ یہ پتہ نہیں پاک ہے یا نجس ہے, یا گمان ہے ممکن ہے نجس ہو. یعنی نچلے درجوں میں آپ گھوم رہی ہیں جس کا تعلق اس شک کا یا اس گمان کا نجاست سے ہے. تو اس صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ پاک تو مانیں گے جو اوپر بھی میں نے بیان کیا, لیکن اس کو کھایا نہیں جا سکتا. کھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسے جانور کا ہے کہ جس کا شرعی طریقے سے حلال گوشت بھی ہے ایک, اور اس کو شرعی طریقے سے تزکیہ کیا گیا ہے دو. اس وقت تو قطعی طور پہ آپ کھا سکتے ہیں. یعنی جب آپ کے لیے یہ طے ہو جائے کہ یہ جیلیٹن جو ہے یہ کسی ایسے جانور سے لیا گیا جو حلال گوشت بھی ہے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح بھی کیا گیا ہے, اور پھر اس کی ہڈیوں سے یا اس کے معدے سے اس کو نکالا گیا ہے, تو آپ اس جیلیٹن کو آرام سے کھا سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ لے کے بھی کھا لیں, جیلی میں نہ بھی ڈالیں تب بھی کھا سکتی ہیں. درست, یہ اس فرض پر کہ جب یہ طے ہو. لیکن جو پچھلا والا فرض تھا جہاں پہ ہم نے کہا کہ یقین یا اطمینان نہیں ہے کہ یہ نجس ہے, یعنی یقین یا اطمینان نہیں ہے نجس ہے کا مطلب ہے کہ احتمال ہوگا اس کے مقابل میں کہ بالآخر ہو سکتا ہے یہ کسی تزکیہ شدہ حیوان کا, لیکن طے بھی نہیں ہے کہ تزکیہ شدہ حیوان کا ہے بھی یا نہیں. تو ایسی صورت میں عرض کیا کہ اس کو کھا نہیں سکتے. ایک صورت ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں, ایک صورت میں اس کو کھایا جا سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ کہ نہیں کھا سکتے, لیکن ایک طریقہ ہے. صورت کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے, ایک جادو ہے جو کریں گی آپ تو یہ کھا سکتی ہیں آپ اس کو. اب آپ کو جادو سکھانے کے لیے پہلے اگر آپ کو یاد ہو ایک مسئلے ہم پڑھ چکے ہیں رمضان کے, وہاں پر کھانے پینے کی بات آتی ہے, اور وہاں پر ایک مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر کسی کے منہ سے خون نکل آئے اور وہ اتنی کم مقدار میں ہو کہ تھوک میں گھل مل کر ختم ہو جائے, تو اس تھوک کو نگلا جا سکتا ہے. یعنی اس تھوک کے نگلنے سے یہ نہیں کہلائے گا کہ آپ نے خون بھی پیا ہے لہذا آپ کا روزہ باطل ہو گیا, کیونکہ خون تو ختم ہو گیا تھوک میں مل کر. درست, یہی بات یہ یہاں کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جیلیٹن جس کو آپ مثلا جیلی میں ڈال رہی ہیں, اتنی کم مقدار میں ڈلا ہوا ہو جیلیٹن کہ جیلی میں یہ گھل مل کر ختم ہو جائے.
یعنی پھر عرفاً نہ کہلائے کہ اس کے اندر کچھ جیلیٹن الگ سے ڈلی ہوئی ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بالآخر اتنی مقدار میں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جیلیٹن بھی سامنے نظر آ رہی ہے مثلا, لیکن اتنی کم مقدار میں ہو کہ وہ گھل مل کر اس میں ختم ہو جائے. تو کیونکہ پاک تو تھا ہی, یقین تو نہیں تھا ہمیں نجاست کا, لہذا پاک تھا, کھا نہیں سکتے تھے, حلال نہیں مانا تھا اس کو شریعت نے. تو کیونکہ پاک تھا اس لیے نجس نہیں کرے گا اس کھانے کو, اور کھا نہیں سکتے تھے ذاتی طور پر اس کی وجہ سے کہ وہ خود حلال نہیں تھا ہمارے لیے, لیکن اس کو ہم نے کیا یہ کہ اتنی کم مقدار میں ڈالا ہے کہ وہ گھل مل کر بالکل ختم ہو گیا ہے, لہذا اس کا اپنا وجود ہی نہیں بچا. اب اگر آپ وہ جیلی کھا بھی رہی ہیں تو اس میں یہ نہیں کہلا رہا کہ آپ جیلیٹن کھا رہی ہیں. نتیجتاً آپ کے لیے اس طریقے سے اس کو کھانا بھی حلال ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات, یا آ گئی سمجھ میں بات؟ سب کی سمجھ میں آ گئی؟ سوچ لیں, یہ نہ ہو کل کو آپ یہ کھلانا بھی شروع کر دیں لیکن کسی دوسرے طریقے سے. درست؟ بس جیلیٹن کو کہ جس کے بارے میں یہ تو پتہ ہے کہ یہ حیوانی اجزاء سے بنایا گیا ہے, لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ نجس ہے. نجاست کا یقین یا اطمینان نہ ہو تو وہ پاک ہے, اور ایسے اس کو نہیں کھا سکتے آپ, لیکن جس طریقے سے کھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو کسی بھی چیز میں, جس کھانے میں بھی آپ ڈال رہے ہیں تو اتنی کم مقدار میں ڈالیں کہ جب آپ اس کھانے کو مثلا فرض کریں ایک انڈا ہے, یہ مسئلہ آغا سیستانی کا یہ مسئلہ یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہے. آپ نے انڈا کھولا, باؤل میں ڈالا, آپ کو نظر آیا اس میں ایک ذرہ خون ہے. اچھا, آغا خوئی وغیرہ تو منع کرتے تھے احتیاط واجب تھی ان کی. آغا سیستانی اس خون کو جو انڈے میں نظر آتا ہے زردی وغیرہ میں, وہ اس کو نجس نہیں مانتے ہیں. لیکن نجس نہ ہو یہ ایک مسئلہ ہے, کھانا حلال ہے یا نہیں یہ ابھی میں نے عرض کیا, یہ ایک مسئلہ. دوسرا ہے خون صحیح ہے نجس نہیں ہے, لیکن کیا نجس نہیں ہے تو کھانا جائز ہو گیا؟ کھانا تو ویسے ہی حرام ہے, خون کو نہیں کھا سکتے. خون کو کھانا حرام قرار دیا گیا چاہے وہ نجس نہ بھی ہو. مثلا مچھلی کا خون نجس نہیں ہوتا, کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. آپ مثلا فرض کریں مچھلی میں آپ کو خون نظر آ رہا ہے, آپ نکالیں اور کھا لیں کیچپ کی طرح, نہیں کر سکتے یہ کام. یہ کام آپ نہیں کر سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح ہے پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے. تو آغا سیستانی اس زردی میں موجود خون کو پاک سمجھتے ہیں لیکن کھانا تو حلال نہیں سمجھتے. اب کیا کریں کھانا ہو تو فرائی کی بجائے آملیٹ کھائیں. آپ یہ کر لیں, آپ فرائی کی بجائے آملیٹ کھائیں. آپ جب آپ اس کو پھینٹیں گی, اور یہ بن کباب والوں کی طرح اگر پھینٹا آپ نے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس کا, تو اس میں انڈا بڑی مشکلوں سے بچتا ہے. درست؟ آپ کو تو جھاگ ہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا, آپ کو تو لگتا ہی نہیں کہ انڈا بھی ہے یا نہیں ہے. جب آپ اس کو پھینٹیں گی تو ہوگا یہ کہ یہ پھینکنے کی وجہ سے وہ خون اس میں گھل مل کے ختم, یعنی جب آپ نے پھینٹ کے فارغ ہوگی تو کوئی نہیں کہے گا کہ اس کے اندر خون ہے. اگرچہ خون اندر ہی کہیں موجود ہے, یعنی اگر آپ سائنٹیفک طریقے سے دیکھیں اور اس کو کسی لیبارٹری میں لے کر جائیں اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے ڈالیں تو ممکن ہے کہیں نہ کہیں بکھرے ہوئے ذرات آپ کو خون کے نظر آئیں. لیکن آپ جب عرف کی نگاہوں پہ لے کر جائیں گی, مثلا فرض کریں اب یہی پھینٹا ہوا انڈا آپ لے جائیں اپنے گھر میں, اپنی اماں کو دکھائیں اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی, ماما اس میں خون تو نہیں ہے؟ اماں نے کہا نہیں کوئی خون نہیں ہے. ساس کو دکھائیں گی, جس کو بھی دکھائیں گی, کوئی بھی نہیں کہے گا اس میں خون ہے. کہ ٹھیک ہے آپ ہی کو کھلاتی ہوں. جس نے اقرار کیا اس میں خون نہیں ہے, البتہ آپ خود بھی کھا سکتی ہیں کیونکہ واقعاً آغا سیستانی کے حساب سے اس میں کھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو ایک مذاق کا جملہ تھا, لیکن بالآخر آپ خود بھی کھا سکتی ہیں. آپ حتیٰ خود آغا سیستانی کو بھی کھلا سکتی ہیں. جس کا مسئلہ اسی کو لے جا کے کھلا دیں. آپ سینڈوچ بنا کے لے جائیں, جب آپ زیارتوں پہ جا رہی ہیں اسی انڈے کا کہ آغا آپ کے لیے لائیں ہدیہ, یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر. تو یہی کام انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ اگر جیلیٹن اتنی کم مقدار میں ہو کہ گھل مل کر ختم ہو جائے تو اس صورت میں پھر آپ اس جیلی کو یا اس کھانے کو جس میں بھی یہ جیلیٹن پڑی ہوئی ہے آپ آرام سے کھا سکتے ہیں. دوست جی, یہ تو ہو گیا جناب علی جیلیٹن کا مسئلہ.
اچھا، آغائے خوئی کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. آغائے خوئی سے بھی یہ سوالات پوچھے گئے ہیں، تو آغائے خوئی نے بھی اس کا جواب دیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. 2-3 سوال ہیں جو آغائے خوئی سے پوچھے گئے ہیں اور آغائے خوئی نے اس کا جواب دیا ہے. میں سوال ہی کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ان کی عین عبارت کیا ہے. سوال یہ پوچھا گیا آغا خوئی سے کہ وہ غذائیں کہ جو جیلیٹن کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی جن غذاؤں میں جیلیٹن ہوتی ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ آغا خوئی کہتے ہیں کہ جب تک کہ ان کی نجاست کا علم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. درست؟ یہ ایک. دوسرا سوال، ایسے کھانے کے جن کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر جیلیٹن ہوتا ہے جو گائے سے لیا گیا ہے، اور معلوم ہے ہمیں کہ یہ کھانے جو ہیں باہر کے ملکوں سے امپورٹ کیے گئے ہیں، یعنی باہر کے ملکوں سے آئے ہیں، تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ آگے کا جواب یہ ہے کہ اگر حیوانات کے اجزاء پر مشتمل ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے جب تک کہ اس کا تزکیہ آپ کے لیے ثابت نہ ہو جائے. درست؟ تیسرا سوال پوچھا گیا کہ ایسے ٹن ملتے ہیں کہ جس کے اندر جیلی ہوتی ہے، جیلی کے ٹن ملتے ہیں، اور اس جیلی کے اندر وہی جیلیٹن پایا جاتا ہے کہ جو کبھی نبات سے بنایا جاتا ہے اور کبھی حیوان سے بنایا جاتا ہے. اب یہ مسئلہ دونوں کا یہی ہے، آغا خوئی کا بھی اور آغا سیستانی کا بھی. یعنی وہ جیلیٹن کے جو مشکوک ہو، مثلا آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس جیلی کے اندر جیلیٹن، مثلا آپ نے پڑھا اس کے لکھا ہوا جیلیٹن، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ حیوانی ہے یا نباتی ہے. حیوانی بھی ہو سکتا ہے، نباتی بھی، اور نباتی بھی ہو سکتا ہے. شک ہے آپ کو، تو اس شک کی صورت میں جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ جیلیٹن کون سی قسم کا ہے، اس جیلیٹن کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی وہ والا جیلیٹن آپ استعمال کر سکتی ہیں. اصل مشکلات جو ہیں جیلیٹن کھانے میں وہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ جیلیٹن حیوانی ہو اور اس کا تزکیہ آپ کے لیے ثابت نہ ہو. درست؟ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے جو ایک استفتاء میں آغا خوئی نے بھی اس قسم کی کچھ بات کی اور آغا سیستانی نے بھی کہا ہے. خود جب اب جو مجھے اندازہ ہوا ان کی باتوں سے، ان کے سوالات اور جو پوچھا گیا جس انداز سے، ایسا فیل ہوا ہے کہ خود جیلیٹن کے اندر کوئی ایک جز ہے کہ جو حرام اس جانور کی گوشت سے یا ہڈیوں سے نکال کے ڈالا جاتا ہے. یعنی پورے کا پورا جیلیٹن وہ چیز نہیں ہے کہ جو حیوان سے لیا جاتا ہے. جس طرح پنیر نہیں ہے، خود پنیر مثلا فرض کریں کہ پنیر کو جب بنایا جائے تو اس کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے، یہ اس ٹائپ کی کوئی چیز فیل ہو رہی ہے مجھے کہ جیلیٹن کوئی ایک ایسا مادہ ہے جو کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس جیلیٹن کے اندر کوئی حیوان کے اجزاء سے کوئی چیز نکال کر ڈالی جاتی ہے. لہذا آغا سیستانی نے اور آغا خوئی نے بھی ایک جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ جو جیلیٹن اس کے اندر حیوانی ڈالا گیا ہے، اگر وہ جیلیٹن کے اندر جو حیوانی جز ڈالا گیا اگر وہ اتنی کم مقدار میں ہو کہ وہ گھل مل کر ختم ہو جائے، تو پھر یہ جیلیٹن اس میں پھر کوئی مشکل نہیں رہی، کیونکہ وہ یہ انڈے والا مثال ہو جائے گی. یہ بس خود جیلیٹن اگر اس ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ببخشید استحالہ. آپ مطہرات میں پڑھا ہوگا آپ نے انشاءاللہ العزیز، پڑھا تو ہوگا، یاد کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، کہ پڑھا ہوگا آپ نے کہ مطہرات میں سے ایک مطہر ہے استحالہ. استحالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذات کا تبدیل ہو جانا. مثال دی جاتی ہے کہ کتا نمک زار میں گرے اور نمک بن جائے، تو اب یہ کتا نہیں، اب یہ نمک ہے، تو یہ حلال بھی ہو جائے گا اور پاک بھی ہو جائے گا. درست؟ اور پتہ نہیں ہم کتنی دفعہ کتا کھا چکے ہیں نمک کے نام پر، یہ بھی نہیں معلوم، لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہے اس لیے کہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کی. یہ اپنا آغا سیستانی نے اور آغا خوئی نے بھی ایک جگہ پر میں نے دیکھا ابھی اتفاق سے آنے سے پہلے ہی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اگر فرض کریں اگر یہ نجس بھی تھا نا جیلیٹن کے اندر، جب جیلیٹن بن رہا تھا، جس خود جیلیٹن کے انگریڈینٹ سے ایک یہ تھا کہ جانور کا مثلا یا گودا سمجھ لیں، کوئی گودا ہوتا ہے جو جانور کی یا
کھال سے لیا جاتا ہے یا جانور کے ہڈیوں سے لیا جاتا ہے. یہ جو گودا ہے جو جانور سے لیا جاتا ہے، اگر یہ اتنی کم مقدار میں ہے جیلیٹن میں کہ یہ گھل مل کر یعنی بالکل استحالہ ہو جائے اس کے اندر، اس کی ذات ہی ختم ہو جائے، مثلا کیمیکلز لگنے کے بعد اب وہ چیز ہی نہ بچے، تو خود یہ جیلیٹن ویسے ہی پاک اور حلال ہو جائے گا. پھر یہ اگر کسی کھانے میں ڈل جائے تو کیا مشکل ہے. فرض کریں یہ جو عام آپ دودھ لے کر آتے ہیں، آپ کھیر بنا رہی ہیں، چاولوں کے اندر تھوڑے سے چاول ہوتے ہیں، زیادہ دودھ ہوتا ہے، دودھ اگر ڈلا ہوا ہے اس کے اندر تو کیا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں. یہ پھر اس دودھ کی طرح ہو جائے گا. لہذا یا تو خود جیلیٹن میں وہ استحالہ ہو جائے، یا اگر جیلیٹن میں استحالہ فرض کریں نہیں بھی ہوتا تو یہ کھانے میں اتنی کم مقدار میں ڈلا ہو جہاں پر علم میں بھی نجاست نہ ہو کہ وہ گھل مل کر ختم ہو جائے، تو ان دو صورتوں میں اس کو کھایا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اس سے احتیاط کرنی پڑے گی. اور تیسری صورت شک کی صورت ہے کہ آپ کو اصل معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جو جیلیٹن ڈلا ہوا ہے یہ حیوانی ہے یا نباتی ہے، تو شک کا فائدہ مل سکتا ہے آپ کو، یہاں پر آپ اس کو کھا سکتی ہیں. یہ ایک سوال آیا ہے، اگر پہلے سے انگریڈینٹ چیک کر لیں کہ اس میں کتنا جیلیٹن ہے تو کھا سکتے ہیں، یعنی مقدار چیک کر لیں کھانے سے پہلے. دیکھیں مسئلہ تو آپ کو میں نے بتا دیا، چیک کرنے کا اگر کوئی فائدہ آپ کو مل رہا ہے تو حاصل کر لیں. اگر آپ فرض کریں چیک کرنے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو، مثلا زیادہ زیادہ یہ ثابت ہو جائے گا آپ کے لیے کہ جی جیلیٹن اتنی مقدار میں ڈلا ہوا ہے کہ استحالہ نہیں ہوا یا استہلاک نہیں ہوا، درست، لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوگا کہ نجس ہے بھی یا نہیں. یا مقدار سے اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. مقدار کا فرق وہاں پڑے گا جہاں پر یہ معلوم ہو آپ کو کہ مثلا یہ نجس والا تھا، تو وہ پھر اگر کم مقدار میں ہے اور استحالہ ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر مسئلہ حل ہو جائے گا. يا صاحب السماء